بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں پارٹی سربراہان نے شرکت کی۔ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس میں شرکت کی، اور اس اجلاس میں مجموعی صورتحال، داخلی اور خارجہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ملک اس وقت انتہائی سنگین داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے، اور اس جعلی حکومت کو ملک کے اندر اور باہر ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکامی کا سامنا ہے۔ ملک کو داخلی مسائل کے ساتھ سنگین ترین خارجہ خطرات نے پاکستان کو اس وقت بدترین عالمی تنہائی کا شکار بنا دیا ہے۔ افغانستان میں رونما صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کو بیٹھنے کی اجازت دینے سے انکار سے ملک کا مفاد ہی تباہ نہیں ہوا، بلکہ ملک کے وقار کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم افغانستان کے حوالے سے واضح طور پر اس بات کا بڑے واضح الفاظ میں حمایت کرتی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل فریقین کا باہمی مذاکرات اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہے، اور ایک سیاسی اور مستحکم افغانستان وہ پاکستان کو مطلوب ہے۔ پی ڈی ایم کے قائدین نے بڑی تفصیل کے ساتھ داخلہ اور خارجہ معاملات اور حالات کا جائزہ لیا اور اپنے خیالات و خدشات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود اپوزیشن کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک بڑا حقیقی اور اہم حصہ ملک کو درپیش اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہے، کیوں ان سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے ملک میں بدترین مہنگائی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ ظالمانہ ٹیکسوں اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام کے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے اگلے اقدامات کا جو شیڈول دیا ہے، 21 اگست کو اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں کچھ تجاویز جو یہاں اجلاس میں پیش ہوئی اس پر تمام پارٹیاں اپنے اپنے جماعتوں سے مشاورت کے بعد پھر اکٹھی ہوں گی، تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ان تمام تجاویز کو عملی شکل دی جا سکے۔ 28 اگست بروز ہفتہ کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے تجاویز پر اس میں غور بھی کیا جائے گا اور فیصلے بھی صادر کیے جائیں گے۔ 29 اگست بروز اتوار کراچی میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس وقت ملک میں آئینی حکمرانی مفقود ہے، اور آئینی ادارے عضو میں معطل بنا دیے گئے ہیں۔
اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، میڈیا پر بدترین آمرانہ قدغنیں عائد ہیں، صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس سارے صورتحال کو پر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور ان اقدامات کا سخت الفاظ میں نوٹس لیا گیا اور مذمت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اس محور کو اب ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کما حق و نبھائیں جو ان کے ذمہ قانون کے مطابق سپرد کی گئی ہیں، اور اپنے دائرۂ کار سے باہر انہیں اپنا کردار ختم کر دینا چاہیے تاکہ ملک آئین کی پٹری پر دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکے۔ حکومت نے جو یک طرفہ طور پر انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کسی مشین کی بھی بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ یہ مشین دھاندلی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا اس حوالے سے اقدامات مسترد کیے جاتے ہیں۔ 2018 25 جولائی اور 2021 25 جولائی کشمیر کے الیکشن کے نتائج، یہ عام انتخابات کے نتائج کو پی ڈی ایم مسترد کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے اور یہ عوام ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے اپنی آزادی رائے سے چنیں۔ یہ حق کسی بھی بہانے عوام سے چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پر الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے، ان کی ہر قسم کی انتخابی اصلاحات اور قانون سازی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے سیاسی ادارے بن چکے ہیں اور اپنی آزاد اور غیر جانبدارانہ ساکھ قطعی طور پر کھو چکے ہیں اور صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اظہار رائے کی آئینی آزادی، میڈیا کے حقوق پر قدغنوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صحافیوں پر ایف آئی اے کے ذریعے مقدمات کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور میڈیا کو دبانے اور ان کی زبان بندی کی غنڈہ گردی بند کر دی جائے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ جناب آفتاب خان شیرپاؤ کو پی ڈی ایم کا سینئر نائب صدر چن لیا گیا ہے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات منعقد کرانے پر مرکوز کرے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو ختم کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو واضح طور پر توہین عدالت اور قانون شکنی ہے۔ اجلاس نے جناب عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور ان ہر دو رہنماؤں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور ان کے لیے دعا کی۔ باری باری کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ویزا جو ہے وہ اس کی ہو گئی ہے، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے یا وہاں پر سیاسی پناہ لے لیں۔ کیا پی ڈی ایم نے کوئی مشورہ دیا ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت واپس آنا چاہیے؟ اس وقت ان کے حالات اس بات کے متبادل ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل ایشو ہے میرے نزدیک۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں نہ آئے اور یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اب شاید مجبوراً ان کو آنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس پر زیادہ وضاحت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے بہت شکریہ۔
حضرت مولانا نے بات وضاحت سے بیان کر دی، لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے. وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے. اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے. میرا خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے معاملوں کے اوپر 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گری ہوئی حرکت ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی تو میں سبھی نہیں، بعض ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی گری ہوئی گفتگو کی جاتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ سارا ایک میں کیا کہوں، الفاظ منہ پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینل میں ہوتی تھی بیان کر سکوں. لہٰذا میری ادب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. جی آپ بابی مولانا صاحب آپ سے یہ سوال ہے، مسلم لیگ نون کو تو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی، جیسا کشمیر میں بھی ہوا دیکھا ہم نے، لیکن آپ یہ کہتے رہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے. اب صرف جلسوں تک آپ نے پی ڈی ایم کو ایسا لگ رہا ہے محدود کر دیا، تو کیا آپ 5 سال پورے کرنے دے رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو تو گھر بھیجیں گے. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو ملک مخالف جتنے بھی ٹویٹس یا مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے نون لیگ اور جے یو آئی پہ ہے. کس بارے میں؟ کہ یہ سوشل میڈیا پہ ملک مخالف کیمپین. میرے خیال میں ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں. یہ ملک کے چاچے مامے بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں. ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہے اور نہ ہی ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ملک پر کوئی امتحان آئے تو پھر مورچے پر یہ جمعیت کے فقراء جو ہے اور یہ خاکسار کھڑے ہوں گے. پھر یہ جو موم بتی مافیا ہے یہ خدا جانے کہاں ہوگی. خالد صاحب بات کریں. جی دیکھیے، 5 سال پورے کرنا یا نہ کرنا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پشت پہ کون ہے اور اصل قوت اس کی کیا ہے. جو لائے ہیں وہی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کہ تسلسل کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پی ڈی ایم جس موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ آنے والے مستقبل کو دھاندلیوں سے آپ کے انتخابات کو واپس